جو ابھی مہاجرین کو پاکستان سے نکال رہے ہیں نا، تو جو مجھے یاد ہے نا، میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ویڈیو خود دیکھا تھا، تو انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ وطن آزاد ہے، یہاں پر تم اپنے عبادت گاہوں کے لیے ہر چیز کے لیے آزاد ہو. تو یہ وطن تو مسلمانوں کے لیے آزاد ہوا تھا، پاکستانیوں کے لیے تو آزاد نہیں ہوا تھا. تو ایز اے مسلمان تو مجھے پورا حق ہے پاکستان میں رہنے کا، تو مجھے کیوں پاکستان سے نکال رہے ہیں جبکہ میں وہاں پر رہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا سوال ہے. جی ہاں جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قطعاً کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے جو غیر قانونی ہو. یہ اصل میں جو قانون کا معاملہ ہے. اب آ جائیں آپ اس طرف کہ جو افغانیوں کو نکال رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو افغانی یہاں پہ جن کی شادیاں ہوئی ہیں، ان کو یہاں کے شناختی کارڈ ایشو ہو چکے ہیں پاکستان کے، ان کو وہ نہیں نکال رہے. نمبر 1. نمبر 2، ان لوگوں کو بھی نہیں نکال رہے کہ جو ورک پرمٹ لے کے پاکستان میں مختلف کام کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ نہیں نکال رہے. اور جن کے ورک پرمٹ ایکسپائر ہو چکے ہیں، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے واپس دوبارہ ویزا لگوا کے تو آپ آ سکتے ہیں. اس وقت جو زیادہ کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا پاکستان کی فوج کی طرف سے، وہ جو غیر قانونی لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں نا، ان کے بارے میں. کیونکہ جو غیر قانونی لوگ ہیں وہ کسی ریکارڈ کے اندر نہیں ہیں. اس کی وجہ سے یہاں پہ جو پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ کئی ایک معاملات پہ جو لوگ غیر قانونی ہوتے ہیں، تو ان کے اینڈ پہ جو مختلف چیزیں یعنی جرائم کے اعتبار سے آتی ہیں. اب ہوتے تو چند لوگ ہی ہیں جن کی وجہ سے باقی سارے بدنام ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر چیز کسی ایک کاؤنٹنگ میں نہیں آتی. آپ ان کو تو چھوڑ دیں، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں. پاکستانی کوئی بھی بیلجیم میں یا یورپ امریکہ میں جا کے بغیر ڈاکومنٹیشن کے نہیں رہ سکتا. ایون سعودی عرب میں بھی نہیں وہ رہنے دیتے. تو یہ آج کل ایک نارمز تو ملکوں کی ان ڈویژن کی چل رہی ہیں. وہ تو جو قانون ہے اس کو تو بہرحال اوبے کرنا ہوگا، جو قانون والا معاملہ ہے. اسی طریقے سے جو افغانستان کے اندر اگر پاکستانی رہ رہے ہیں اور انہوں نے وہاں اجازت نہیں لی ہوئی ہے، تو صرف اس وجہ سے کہ افغانستان ایک اسلامی ملک ہے تو وہاں پہ وہ رہنا شروع کر دیں. نہیں، ڈاکومنٹیشن تو کروائیں. اور آخری بات یہ ہے کہ میں نے تو اپنی ویڈیوز میں بھی یہ بات کی ہے کہ پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں قطعاً اس حق میں نہیں ہوں کہ جن لوگوں کے باپ داداؤں کی قبریں پاکستان میں بن چکی ہیں اور پچھلی 2-3 نسلوں سے وہ پاکستان رہ رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ نہیں ہے، انہیں افغانستان بھیجا جائے. یہ یعنی میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ کہ جب ایک 3 نسلیں یہاں ان کی گزر چکی ہیں، یہ بڑی سخت زیادتی ہے کہ انہیں اپنے آباء و اجداد کی قبروں سے دور کر دیا جائے. یہ چیزیں اگر انہوں نے دیکھنی تھیں تو یہ پہلے دیکھتے. اب جب معاملہ اتنا دور جا چکا ہے تو پاکستان میں آلریڈی بلوچستان کے ایریے میں اتنی جگہ ہے کہ پورے پاکستان کی آبادی بھی ادھر آ سکتی ہے. تو کسی طریقے سے ان کو اکوموڈیٹ کرتے اور افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کوئی درمیان کا راستہ نکالتے. کیونکہ افغانستان میں پریکٹیکلی اس وقت آپ کو پتا ہے 60% تو پہاڑ ہیں، وہاں پہ روزگار کے اتنے مواقع نہیں ہیں. اگرچہ اس وقت افغانی کرنسی پاکستان سے بہتر ہے، یعنی پاکستان سے آلموسٹ 2.5 گنا سٹرونگ ہے جو افغان کرنسی ہے اس وقت. تو یعنی پاکستان کے 300 افغانی 360 روپے ہو تو پاکستان کے 1000 روپے بنتے ہیں اس وقت جو آلموسٹ ریٹ چل رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ روزگار اویلیبل نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، اور ابھی بھی ٹوٹل ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ آلموسٹ $2 بلین ہیں اور امپورٹ $8 بلین ہیں. $6 بلین کا ابھی بھی ٹریڈ ڈیفیسٹ ان کا موجود ہے. ابھی کوئی لیتھیم کے وہاں پہ ذخائر نکلے ہیں، انہوں نے چائنا کے ساتھ تھوڑا بہت کیا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کو بھی پیسے میں کنورٹ ہوتے ہوئے کافی ٹائم لگے گا. تو اس وقت میں تو یہ سمجھتا ہوں، اپنے ذاتی طور پہ یہ بات کر رہا ہوں، کہ بھائی چارے کا بھی تقاضا یہ تھا کہ جب تک افغانستان سٹیبل نہیں ہوتا تو یہاں سے لوگوں کو نہ نکالا جاتا. کیونکہ جب وہ یہاں پہ گزارا کر رہے تھے، یہاں پہ بھی ماشاءاللہ پاکستان، آپ کبھی پاکستان آئے؟ ہری پور میں نے پنجابی بھی آندی ہے، تھوڑی جو اپنی زبان ہے. کتنا عرصہ آپ پاکستان میں رہے ہیں؟
تقریباً پاکستان میں 10 سال تک رہا ہوں علی بھائی. اچھا بچپن کے 10 سال. جی اس طرح ہے نا کہ پاکستان میں اگر پیدا ہو بھی جاؤ تو آپ کو پاکستانی تصور نہیں کرتے, لہٰذا ان کا قانون بھی کہتا ہے کہ آپ پاکستان میں پیدا ہو تو آپ پاکستانی ہو, لیکن سوائے یہ قانون افغانیوں کے لیے چینج ہو جاتا ہے, سوائے باقی سب کے لیے یہی ہوتا ہے, افغانیوں کے لیے چینج ہو جاتا ہے. اجب بھائی میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, لیکن پارشلی ایگری اس لیے نہیں کرتا کہ صرف آپ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. میانمار جو برما کے کئی لوگ ہیں وہ بھی بےچارے 2-3 نسلوں سے کراچی میں رہ رہے ہیں, انہیں بھی نیشنلٹی کوئی نہیں ملی, وہ بےچارے کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. تو جب برما کا ایشو ہوا تھا میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے انصار اور مہاجر کو بھائی بھائی بنایا تھا, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ان بھائیوں کو اپنے ملک میں جب وہ رہ رہے ہیں اور ظاہر ہے اس اکانومی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر آپ پاکستان رہ کے گئے ہیں تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں چیریٹی کا جو معاملہ ہے, اور خصوصاً پنجاب میں آپ دیکھیں, پنجاب میں آپ کو افغانی یا پشتون یا سندھی کے اعتبار سے کوئی ڈسکریمنیشن نظر نہیں آئے گی. پنجابیوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, وہ ایکسیپٹنس دیتے ہیں. اس لیے آپ نے پنجاب میں کبھی پٹھانوں اور پنجاب کی لڑائی نہیں دیکھی ہوگی, یہ لڑائیاں ساری ہوتی ہیں جا کے کراچی میں. پنجاب والوں کا دل بہت بڑا ہے, میں پنجاب کی عوام کی بات کر رہا ہوں. اب آپ نے مجھے پنجاب کی اور چیزوں کے بارے میں بات نہیں کر رہی, میں پنجاب کی عوام کی بات کر رہا ہوں. تو ہمارے ساتھ بھی کئی دوست احباب, میرے آفس میں بھی, میرے کلاس فیلوز میں بھی ایسے لوگ رہے ہیں. تو ہم نے تو اپنا جو ایک موقف تھا وہ بیان کر دیا. تو باقی جو گورنمنٹ ہے وہ دیکھیں, مل بیٹھ کے کوئی درمیان کا راستہ اس میں اختیار کرنا چاہیے افغان حکومت کے ساتھ مل کے, اور کوئی انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے ڈیولپ کرنی چاہیے کہ پہلے یہ ایک جنگوں سے نکلا ہوا ملک ہے, اب اتنی ساری آبادی وہاں جائے گی تو ان بیچاروں کے ساتھ کیا ہوگا. ابھی تو یہ بیچارے یہاں سے جا رہے ہیں, لیکن مجھے اندازہ ہے کہ یہ جس طرح مہاجرین کی طرح یہ کسپرسی کی حالت میں یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں, تو وہاں جا کے بیچارے کس طرح سٹیبل ہوں گے. وہ تو پہلے ہی جنگ سے برباد شدہ ملک ہے, مجھے اس تکلیف کا اندازہ ہے, اور میں نے اپنی ایک آدھ ویڈیو میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. اور چونکہ ابھی آپ نے مجھ سے اسپیشلی پوچھا تو میں نے اپنا موقف بھی اس حوالے سے بیان کر دیا. ٹھیک ہو گیا جی.